السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَالضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔ أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اور تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہوں۔ برادران اسلام، آج کا ہمارا جو درس ہے، درس رمضان، وہ اعتکاف کے موضوع پر ہے۔ تو اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتکاف کے بارے میں آپ کا کیا معمول تھا؟ اور آخر میں کچھ مسائل اعتکاف کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہر جانا۔ لفظ اعتکاف عکوف سے بنا ہے، اور عکوف اور عاکف اس کا معنی ٹھہرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو آیت مبارکہ ابھی میں نے پہلے تلاوت کی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والے ہوں، یعنی مسجدوں میں تم ٹھہرے ہوئے ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے عاکفین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے میرے جلیل القدر پیغمبرو، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، آپ نے بیت اللہ تو بنا لیا، اب آپ جو ہیں میرے اس گھر کو پاک صاف رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف کا لغوی اور لفظی معنی تو یہ ہے ٹھہر جانا، رک جانا، ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ جانا۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اعتکاف کا
لغوی معنی ایک جگہ رک جانا ہے، اور شرعی اور اصطلاحی معنی ہے کہ مسجد کے اندر انسان کا رک جانا، ٹھہر جانا، اور وہاں ٹک کر یکسو ہو کر تنہائی کے ساتھ، خلوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ یعنی یہ سارے کام جو ہیں یہ اعتکاف سے متعلق ہے۔ اعتکاف کی حالت میں انسان اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، دعائیں اور التجائیں بھی کرتا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں لیلۃ القدر کو تلاش بھی کرتا ہے۔ تو گویا اعتکاف کی یہ جو عبادت ہے یہ مجموعہ عبادات ہے کہ کئی عبادتیں اس ایک عبادت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اعتکاف کا میں نے یہ بتایا، عرض کیا کہ ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی تو صرف اتنا ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا۔ اصطلاحی معنی ہے کہ کچھ مدت کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے رک جانا، یہ ہے یعنی اس کا اصطلاحی معنی۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہونا، پاک کرنا۔ لیکن اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے، سال کے بعد وہ اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا حساب لگا کر جو اسلام نے زکوٰۃ کی شرح مقرر کی ہے اس کے مطابق زکوٰۃ نکالی جائے، تو یہ اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے۔ اسی طرح جہاد ہے، جہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا، تگ و دو کرنا۔ لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، اور مسلمانوں کا اپنے مقبوضہ علاقے آزاد کرانے کے لیے کافروں کے ساتھ برسر پیکار ہونا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جتنے بھی یہ اسلام کے لیے الفاظ مختلف، تو ان کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کا بھی لغوی معنی ہے ٹھہر جانا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں رک جانا، ٹھہر جانا۔ اعتکاف کے حوالے سے عام طور پر جب علماء، واعظین، خطباء بیان کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے اعتکاف کا مسئلہ شروع کرتے ہیں کہ آپ مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں اعتکاف کیا۔ یہ بالکل بجا ہے کہ آپ کا جو مسنون اعتکاف ہے اور جو سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتا ہے، وہ آپ کا وہی اعتکاف ہے جو آپ نے مدینے میں آ کر آپ نے اعتکاف کیا، اور ہر سال آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لیکن اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر ٹھہر جاتے تھے، اور وہاں آپ 3 سال مسلسل جا کر ٹھہرتے رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 38 سال ہوئی، اور اس سال آپ نے پورا رمضان کا مہینہ غار حرا میں گزارا۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 39 سال ہوئی، پھر آپ نے پورا رمضان کا مہینہ وہ غار حرا میں گزارا۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو وہ بھی آپ نے مہینہ وہ جا کر غار حرا میں گزارا۔
تو آپ کا یہ 3 سال مسلسل رمضان غار حرا میں گزارنا یہ بھی آپ کا ایک طرح کا اعتکاف تھا۔ الرحیق المختوم کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں جا کر اعتکاف ہی کیا کرتے تھے، زاد راہ اپنے ساتھ لے جاتے، وہاں خلوت میں جا کر دن گزارتے اور تنہائی میں اپنا وہ مہینہ گزارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، کثرت کے ساتھ کائنات کے وہ معاملات پہ غور و فکر کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سب سے جو پہلے آغاز ہوا ہے نزول وحی کا وہ یعنی کہ نیک خوابوں کے ساتھ ہوا کہ جو بھی آپ خواب دیکھتے تو وہ صبح کی طرح نمودار ہو جایا کرتی تھی اور وہ آپ کا دیکھا ہوا خواب بالکل پورا ہو جاتا، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر مبارک پھر 40 سال ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا، یہ تیسرا اعتکاف تھا اور 21ویں رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آ کر پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ یہ اعتکاف جو ہے صرف مدینے سے یہ شروع نہیں ہوا بلکہ اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی غار حرا میں کر دیا ہوا تھا، لیکن وہ اعتکاف چونکہ قبل از نبوت ہے اس لیے وہ اعتکاف ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں۔ اب مسجد کے سوا کسی اور جگہ اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ میں اس بارے پہ اب آپ کے سامنے دوسری بات یہ رکھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے تو آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، آپ کی ایک روٹین تھی کہ ہر سال آپ اعتکاف کرتے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی ایک دلیل ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض علیہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پیش کیا جاتا، آپ جناب جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے۔ فرماتے ہیں فی کل عام مرتن، ہر سال ایک مرتبہ ضرور قرآن مجید کا دور مکمل کیا کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ، البتہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جس سال آپ کی روح قبض کی گئی ہے، تو اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کے ساتھ آپ پر 2 دفعہ قرآن مجید پیش کیا گیا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے روٹین کیا تھی کہ ہر سال ایک دفعہ قرآن کا دور جناب جبرائیل سے مکمل کرتے، لیکن جب آخری سال تھا وفات والا سال تو اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر 2 دفعہ قرآن پیش کیا گیا۔ دوسری بات جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ 10 ایام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے۔ فَاعْتَكَفَ 20 يَوْمًا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 20 دن کا اعتکاف کیا فی العام الذی قبض فیہ، اس سال جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی، آپ کا جو وفات والا سال تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور باقی تمام صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ آج بعض لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وہ قائل ہی نہیں ہیں
کہتے ہیں آپ اب بھی زندہ ہیں اور دنیا میں موجود ہیں اور ہماری باتیں بھی سنتے ہیں اور ہمارے معاملات بھی دیکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، صحابہ کرام کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ تو ابھی آپ نے یہ حدیث میں سنا، 2 دفعہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ کے پر اس سال 2 دفعہ قرآن پیش کیا گیا، جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کی۔ تو گویا کہ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف باقاعدگی سے کرتے تھے اور یہ آپ کی سنت مؤکدہ ہے۔ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و ذکیہ مادر ملت ناموس مصطفیٰ وہ بیان کرتی ہیں کہ کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں حتی توفاہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر لیا، یعنی آپ وفات تک اعتکاف بیٹھتے رہے۔ فرماتی ہیں کہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور آپ کی وفات کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے اس عمل کو آگے جاری رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیثیں دونوں موجود ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی بھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ والی بھی۔ ایک تیسری حدیث کے اندر بھی اعتکاف کا تذکرہ موجود ہے اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب فعل مضارع کے ساتھ کانا کا لفظ استعمال ہو تو وہ ماضی استمراری کا معنی پیدا کرتا ہے۔ کانا یعتکف، اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مسلسل عمل تھا اور آپ کا یہ ایک باقاعدگی والا عمل تھا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں یعنی اعتکاف کیا مدینے میں جا کر۔ 2 دفعہ ایسا موقع بنا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں گئے ہوئے تھے، تو سفر کی وجہ سے اللہ کے رسول اعتکاف نہ کر سکے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتکاف والی سنت اتنی محبوب تھی کہ جب اگلا رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، ایک 10 دن اس رمضان کا اور 10 دن آپ نے پچھلا جو رمضان کا اعتکاف رہ گیا اس کی بھی آپ نے نیت کی۔ نسائی، ابو داود اور ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الاواخر من رمضان فسافر عاما فلم یعتکف، فرمایا 1 سال آپ نے سفر کیا، اعتکاف نہ کر سکے۔ فلما کان العام المقبل، جب اگلا سال آیا تو اعتکف 20، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ایک اور موقع بن گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بھی اعتکاف نہ کر سکے۔ وہ کیا موقع بنا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ میں آخری عشرے کا رمضان میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ فرماتی ہیں کہ جب مجھے اجازت دے دی تو میں نے تو آپ سے اجازت لے کر باقاعدہ
یعنی اعتکاف کی نیت کی اور خیمہ مسجد میں لگوایا۔ فرماتی ہیں وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَن تَسْتَأْذِنَ لَهَا، تو اس کے بعد سیدہ حفصہ جو جناب عمر کی بیٹی، انہوں نے سیدہ عائشہ سے عرض کیا، سوال کیا کہ آپ نے جس طرح اپنے لیے اعتکاف کی اجازت لی ہے تو آپ میرے لیے بھی اجازت لے لیں۔ تو فرماتی ہیں میں نے ابھی بات ہی نہیں کی تو ادھر سے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، جب ان کو پتہ چلا کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں جو ہیں اعتکاف بیٹھ رہی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے طور پر ہی مسجد نبوی میں خیمہ لگوانے کا حکم دے دیا اور انہوں نے کہا جی میرا بھی خیمہ لگواؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ، اب یہ کیا ہو رہا تھا کہ بیویاں اس رقابت میں آ کر یہ اعتکاف بیٹھ رہی تھی، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو اجازت لی، اب ان کی دیکھا دیکھی سیدہ حفصہ اور آگے پھر ان کی دیکھا دیکھی سیدہ زینب، اب انہوں نے یعنی باقاعدہ یہ خیمے لگوانے شروع کر دیے۔ بات چلتی چلتی دوسری بیویوں تک بھی چلی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ایک یعنی سوکن پن کے جذبے کے تحت اور رقیبانہ جذبات کے تحت یہ اعتکاف بیٹھ رہی ہیں۔ اس اعتکاف کا مقصد کوئی اللہ کی رضا یا کوئی حصول اجر و ثواب نہیں سمجھ آ رہا، یہ صرف ایک رقابت کی وجہ سے یہ یعنی اعتکاف بیٹھ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ میرا خیمہ بھی اتار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کی وجہ سے یا ناراضگی کی وجہ سے آپ نے اپنا خیمہ بھی اکھڑوا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سال اعتکاف نہ کیا۔ اب ذرا حدیث کے الفاظ سنیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا نا کہ بیویوں نے اپنے اپنے خیمے لگوا لیے تو آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالو، تو جواب ملا بناء عائشہ و حفصہ و زینب، یہ سیدہ عائشہ کا خیمہ ہے، یہ حفصہ کا خیمہ ہے، یہ زینب کا خیمہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر اردنا بہذا، کیا ان کا اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ نیکی کے جذبے کے تحت نہیں یہ بیٹھ رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بمعتکف، کہ میں اس سال بالکل اعتکاف نہیں بیٹھوں گا۔ فراجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے، لوٹ گئے۔ فلما افطر اعتکف عشرا من شوال، پھر جب یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور آگے یعنی کہ عید الفطر آپ نے گزار لی تو اس کے بعد پھر آپ نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ 2 موقع ایسے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اعتکاف نہ کر سکے، باقی آپ نے 10 سال مدینے میں قیام کیا۔ آپ 8 سال مسلسل یعنی کہ مدینہ میں اعتکاف بیٹھتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعتکاف بیٹھنا یہ باقاعدہ ایک سنت مؤکدہ ہے اور یہ آپ کا مسنون عمل ہے اور یہ مجموعہ عبادات ہے، اور یہ اعتکاف والا عمل یہ صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز مکہ سے کیا، غار حرا سے، لیکن وہ پہلا اعتکاف اب ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں، چونکہ وہ قبل از نبوت والا ہے، بعد از نبوت والا جو اعتکاف ہے وہ اب ہمارے لیے سنت ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ دلیل ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے ابھی جو عرض کی ہیں، اس کے بعد اب ہم کچھ باتیں جو ہیں وہ عرض کریں گے احکام اور مسائل کے حوالے سے، کہ اعتکاف کے کچھ احکام اور مسائل اب وہ میں آپ کے سامنے یعنی ترتیب وار بیان کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی بندہ اعتکاف بیٹھ جائے تو بغیر کسی ضرورت کے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔
بغیر کسی یعنی بڑی اہم ضرورت۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی دیکھتا ہے مسجد کے اندر قضائے حاجت کے لیے واش روم نہیں ہے، جیسا کہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، پہلے مسجدوں میں کب واش روم ہوتے تھے؟ تو لوگ کھیتوں میں جا کر قضائے حاجت کیا کرتے تھے۔ تو اگر اس طرح قضائے حاجت کے لیے انسانی ضرورت کے لیے باہر جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر گھر سے کوئی کھانا لانے والا آدمی نہ ہو، کوئی ایسا انتظام نہ ہو، تو بندے نے کھانا کھانا ہو تو گھر جا کر کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن بات چیت نہیں کرے گا، وہاں بیٹھ کر باتیں نہیں کرے گا، بس کھانا کھایا واپس آ جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ سے سیدہ صفیہ اعتکاف کی حالت میں ملاقات کرنے کے لیے آئیں، اب رات کا وقت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب ان کو ان کے گھر تک چھوڑنے کے لیے رات کے وقت گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جب جا رہے تھے تو دو انصاری صحابی آپ کے پاس سے گزرے، تو آپ نے ان کو باقاعدہ آواز دے کر بلایا، آپ نے فرمایا کہ میری بات سنو، تو انہوں نے فرمایا جی کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ میری بیوی ہے سیدہ صفیہ۔ مقصد کیا تھا اس کا کہ کہیں کوئی شک نہ کر لینا کہ یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کون سی عورت۔ وہ دونوں صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہم نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات دل میں لانی تھی؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جس طرح خون رگوں میں گردش کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا وسوسہ ڈال دیتا۔ تو سب سے پہلا حکم جو ہے اعتکاف کے حوالے سے شرعی مسئلہ کہ بغیر کسی ضرورت یعنی بغیر کسی یعنی ایسی ضرورت کے وہ مسجد سے باہر جانا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ اعتکاف کے حوالے سے یہ ہے، اب آپ دیکھیے کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا ثواب والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جس راستے پہ جا رہا ہوتا ہے اور واپس آ رہا ہوتا ہے وہ راستے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جنت کے باغیچوں میں چل رہا ہے۔ یعنی یہ آدمی بیمار پرسی کرنے والا اور پھر جنازے میں شرکت، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتے ہیں۔ لیکن اعتکاف بیٹھے ہوئے شخص کے لیے بالکل یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی دوست کا یا رشتہ دار کا پتہ لینے چلا جائے یا جنازے میں شریک ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی جنازہ مسجد میں ہی آ جائے تو پھر تو وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کسی قبرستان میں جا کر یا کسی اور جگہ پہ جا کر جنازہ پڑھنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا ولا یتبع جنازۃ، کہ معتکف کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ کسی مریض کا پتہ بھی نہ لینے جائے اور کسی جنازے کے پیچھے بھی نہ جائے۔ تو یہ دو مسئلے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے، یہ میں نے بات کافی کھول کر بیان کی، اور اس کی دلیل بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جو ابو داود میں ہے، وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، کہ وہ کسی ایسے کام کے لیے باہر نہیں جا سکتا کہ جو کام اس کے لیے انتہائی لازمی ہے، بس اس کے لیے جائے گا ورنہ نہیں۔ تو گویا کہ یہ دو مسئلے بیان ہو گئے، بلا ضرورت باہر جانا ٹھیک نہیں، بیمار پرسی اور نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی اعتکاف والے کے لیے ٹھیک نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف جامع مسجد میں ہوگا۔ جامع مسجد کا مطلب کہ جہاں پر جمعہ بھی ہوتا ہے،
ایک مسجد ہوتی ہے جس کو مسجد جماعت کہتے ہیں، جہاں صرف جماعت ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا۔ تو مسجد جامع کے اندر جمعہ یعنی اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر درمیان میں جمعہ آ جائے گا تو پھر اس کو مسجد چھوڑنی پڑے گی اور پھر کسی اور مسجد میں جانا پڑے گا، لہٰذا وہ اعتکاف ہی جامع مسجد میں کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وَلَا اعتکاف الا فی مسجد جامع، لہٰذا مسجد میں اعتکاف ہوگا، مسجد کے باہر اعتکاف جائز نہیں۔ بعض یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں مرضی، آج کل یہ چونکہ کرونا کا مسئلہ بھی چلا ہوا ہے، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں جی اب تو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی، حالانکہ اب مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھنے کی کافی حد تک اجازت مل چکی ہے اور مسجدوں میں ہی اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ ماحول نہ بنے اور اجازت نہ ملے اعتکاف بیٹھنے کے لیے تو اعتکاف نہ بیٹھے، اس کا اعتکاف نہ بیٹھنا ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرض عبادت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے وہ پہلے بھی ایک آیت پڑھی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا تذکرہ مسجد کے ساتھ کیا، اور دوسری آیت أَنْطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم پاک صاف کرو دونوں یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو اعتکاف ہے صرف مسجد میں ہو سکتا۔ تو یہ تین مسئلے جو ہیں یہ میں نے بیان کیے کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو۔ چوتھی بات جو ہے نا، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے اعتکاف کی حالت میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، بغیر شرعی عذر کے بندہ روزہ چھوڑ دے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اعتکاف کی حالت میں ہے لیکن وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس سے روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، چلو اس کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ نہ رکھے، لیکن اس دن کا روزہ اس کو بعد میں قضا دینی پڑے گی، لیکن بغیر شرعی عذر کے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ وہی ابو داؤد کے اندر جو حدیث آتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں وَلَا اعتکاف الا بصوم، اور نہیں ہے اعتکاف مگر روزے کے ساتھ، یعنی روزہ رکھا ہوا ہو پھر اعتکاف کریں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ دوران اعتکاف، اب رات ہوتی ہے نا، رمضان کی جو راتیں ہیں، راتوں کو انسان اپنی بیوی کے ساتھ مقاربت اختیار کر سکتا ہے، وظیفہ زوجیت اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، لیکن جب بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہو تو پھر یہ جو پابندی ہے یہ پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اب رات کے وقت بھی انسان اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب اعتکاف کی حالت میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا، کہ کوئی آدمی اعتکاف کے دوران نہ اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے نہ اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر سکتا۔ تو یہ میں نے 5 مسئلے آپ کے سامنے بیان کیے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف عورت بھی بیٹھ سکتی ہے، لیکن عورت کے لیے بھی پابندی وہی ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی، گھر میں نہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے مسلک کا یہ حصہ سمجھتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بٹھانا بے غیرتی تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ تو لہٰذا عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔
اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا۔ تو باقی یہ رہ گئی یہ بات کہ اس کو یعنی کہ غیرت کے منافی سمجھنا اور اس پر جذباتی پن اختیار کرنا، یہ بالکل غلط انداز ہے۔ عورتیں اعتکاف مسجد میں بیٹھیں گی۔ البتہ عورتوں کے لیے ایک اور پابندی بھی ہے، وہ کیا کہ عورت جو ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی لیکن اپنے خامد کی اجازت کے ساتھ، اور اگر وہ ابھی غیر شادی شدہ ہے تو اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ وہ اعتکاف بیٹھے گی، بغیر اپنے ولی یا اپنے خامد کی اجازت کے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ تو یہ عورت کے لیے اعتکاف کا مسئلہ یہ بہرحال سامنے رکھنا چاہیے۔ تو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے 6 مسئلے بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد اب 7واں مسئلہ۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ان کو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں بالکل ایسے اپنے چہرے پر سر کے اوپر سے ایسے رومال لے لیتے ہیں اور گھونگھٹ سا نکال لیتے ہیں کہ جس طرح عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں۔ تو یہ انداز جو ہے نا، یہ افراط اور تفریط کا شکار ہے، یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو درمیانے ہوں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک گروہ ہے وہ ایک انتہا پہ کھڑا ہے کہ انہوں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی بالکل، پھر جناب کوئی سلام بھی لے تو جواب بھی نہیں دینے کی کوشش کرنی، پھر یہ ہے کہ جی نہانا بھی نہیں ہے، میں اب اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ اعتکاف کے دنوں میں نہانا بھی اعتکاف کے پابندی کے منافی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح گھونگھٹ نکال لینا، یہ ساری پابندیاں خود ساختہ ہیں۔ گھونگھٹ نکالنا، نہانے سے پرہیز کرنا، کسی کے سلام کا جواب نہ دینا، کسی کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کرنی۔ ہاں اگر کوئی معقول بات ہے کر سکتے ہیں، اور معقول بات کسی سے کی بھی جا سکتی ہے، پوچھی بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ایک انتہا پہ ہیں۔ اب آ جائیے ایک فریق دوسری انتہا پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کیا کہ اعتکاف کی حالت میں ساری رات گپیں لگائی جا رہی ہیں، ساری رات محفل جما لی جاتی ہے، اور پھر ساری دنیا کی سیاست کی جاتی ہے، اور ادھر سے اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر فون کے اوپر کاروبار بھی ہو رہا ہے، اور پھر سارا سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ بلکہ بعض تو ایسے نااہل لوگ بھی دیکھے گئے بعض مساجد کے اندر کہ اعتکاف کے دنوں میں اپنے ساتھ موبائل لے جاتے ہیں، وہاں ڈرامے دیکھتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ وہ گیمیں کھیلتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ تاش کے پتے کھیلے جاتے ہیں۔ تو مقصد عرض کرنے کا ہے کہ ایک گروہ ایک انتہا پہ کھڑا ہو گیا، بات بھی نہیں کرنی، نہانا بھی نہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دینا، گھونگھٹ نکال لینا ہے، اور دوسرا فریق دوسری انتہا پہ جا کھڑا ہوا، انہوں نے ہر چیز ہی جائز قرار دے دی۔ اب وہاں پر جناب گانے بھی سنے جا رہے ہیں، تاش بھی کھیلے جا رہے ہیں، گیمیں بھی کھیلی جا رہی ہیں، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ موبائلوں کے اوپر ساری دنیا سے کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ دوسری انتہا پہ کھڑے ہیں۔ اسلام درمیانہ دین ہے، نہ اس طرح کی بے جا سختی اپنے اوپر لاؤ، نہ اس طرح اپنے آپ کو فری ہینڈ دو، بلکہ درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ بات ضروری ہے، کر سکتے ہیں آپ، کسی سے بات پوچھ بھی سکتے ہیں، اور یہ گھونگھٹ نکال کر نہ چلیں آپ جس طرح عام انداز میں چلا۔ بہرحال یہ باتیں ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں جی سر کو تیل بھی نہیں لگانا، نہانا بھی نہیں ہے، سرما بھی نہیں لگانا، بالکل یہ غلط پابندیاں ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ تو 7ویں بات میں نے کیا عرض کی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں نہ بے جا قسم کی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرنی چاہیے، اور نہ اپنے آپ کو اتنا کھلا فری ہینڈ دے دینا چاہیے کہ اعتکاف اور غیر اعتکاف میں فرق ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ دونوں کیفیتیں غلط ہیں، بلکہ اعتکاف کے دنوں کے اندر اللہ کا ذکر
کثرت کے ساتھ کیا جائے، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے، نوافل کا اہتمام کثرت کے ساتھ کیا جائے، ذکر و اذکار ہو، دعائیں ہوں اپنے لیے، مجاہدین کے لیے اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو اور نوافل بہت زیادہ پڑھے۔ تو یہ کام ہیں جو کرنے والے ہیں رمضان کے اندر۔ اعتکاف کے حوالے سے 8واں مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کوئی لازم نہیں کہ وہ 10 دن کا ہی کیا جائے، ایک رات ایک دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، یا 10 دن سے کم کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 دن کا 3 راتوں کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے ابا جان سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نظر مانی کہ میں اعتکاف کروں گا، جاہلیت میں انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی، اور میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا اور بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسلمان ہوئے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اوف بے نظر کا، کہ اے عمر اپنی اس نظر کو پورا کر۔ تو گویا جناب عمر نے 1 رات کے اعتکاف کی نظر مانی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے وہ نظر بھی پورا کرنے کا حکم دے دیا، تو 1 رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف ضروری نہیں کہ رمضان میں ہو، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی کوئی اعتکاف، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیویوں کی رقابت کی وجہ سے اعتکاف نہ بیٹھ سکے، تو آپ نے پھر شوال کے اندر 10 دن کا اعتکاف کیا، تو آپ نے شوال میں اعتکاف کیا۔ معلوم یہ ہوا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی اعتکاف ہو سکتا۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں نہانا جائز ہے، سر میں کنگھی کرنا یہ بھی جائز ہے، کنگھی کروانا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، یعنی وہ کھڑکی تھی نا مسجد کی طرف کھلتی تھی، تو اللہ کے رسول اپنا سر جو ہے وہ ادھر وہ کمرے کی طرف کر دیتے، تو سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو گویا اعتکاف کی حالت میں نہانا بھی جائز ہے، اعتکاف کی حالت میں سر میں کنگھی کرنا بھی جائز ہے، کنگھی کروانا بھی جائز ہے، تیل لگانا بھی جائز ہے، یعنی یہ چیزیں جو ہیں ان سے اعتکاف کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں بندہ اعتکاف بیٹھا ہو تو داڑھی منڈوانا یا کترانا، بھئی یہ داڑھی منڈوانے یا کترانے سے اعتکاف وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی آدمی داڑھی منڈواتا ہے یا کتراتا ہے تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بہرحال ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ داڑھی منڈوانا اور داڑھی کترانا یہ دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں، اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف میں بھی بندہ بیٹھا اور پھر گناہ بھی کرے، تو یہ چیز جو ہے نا ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کیا سگریٹ پیا جا سکتا ہے؟ نہ، اعتکاف کی حالت میں سگریٹ پینا بھی جائز نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی سگریٹ پی لے جب اس نے روزہ کھولا ہوا ہو رات کے وقت تو اس سے اس کا اعتکاف ختم نہیں ہو جائے گا، البتہ سگریٹ پی کر وہ گناہ کا ارتکاب ضرور کرے گا۔ آخری مسئلہ سن لیں، آخری مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اعتکاف کے لیے ایک من گڑت دعا بنا رکھی ہے، نویت سنت الاعتکاف، یہ دعا من گڑت ہے، خود ساختہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں مصیبت یہ پڑی کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے نماز کے لیے نا پنجابی میں نیت بنائی ہوئی تھی کہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز، پیچھے سے امام دے، منہ طرف کعبہ شریف، یہ ایک پنجابی میں نیت بنائے۔ تو اب ہمارے بعض علماء پھر ان کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ دیکھو بھائی، ساری اذان عربی میں، ساری اقامت عربی میں، اور تمام دعائیں وضو والی ساری عربی میں، نماز پوری عربی میں، نماز کے بعد اذکار عربی میں، تو یہ جو تم نے نیت بنائی ہوئی ہے یہ پنجابی سے کہاں آ گئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجابی زبان جانتے تھے؟
تو اس کا پنجابی میں ہونا اس بات کی دلیل ہے، یہ خود ساختہ ہے، یہ من گڑت ہے۔ اب ہمارے ان بھائیوں نے پھر اس کا یہ علاج سوچا کہ ہم نہ اب آئندہ کوئی نیت بنائیں تو عربی میں بنا لیں، تو صرف اس پنجابی والی نیت کے طعنے سے بچنے کے لیے اب انہوں نے عربی کے اندر نیت بنائی ہے، بس لفظ عربی میں بنا لیے، لیکن ان کا کوئی ثبوت کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ نویت سنت الاعتکاف اپنے پاس سے من گڑت یہ نیت بنائی گئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وبصوم غد نویت من شہر رمضان سحری کے وقت کی نیت بنائی گئی، وہ بھی من گڑت ہے، یہ بھی من گڑت ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے یعنی اعتکاف کے حوالے سے پہلے اعتکاف کی اہمیت اور اس کا سنت موقدہ ہونا یہ بیان کیا، اور پھر اعتکاف کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد یہ احکام و مسائل کے حوالے سے میں نے یہ 13 احکام آپ کو اعتکاف کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔